1908 میں عثمانی خلافت کے خلاف وہ انقلاب آیا کہ جس نے خلافت کو مکمل طور پر تباہ کیا اور ایک ایسا نظام کہ جس کے ان کے تمام مسلمان متحد تھے اسے توڑ دیا۔ جنگ ترک تحریک، یونان کے علاقوں سے اٹھنے والی یہ تحریک خلافت عثمانیہ کے خلاف ایک فیصلہ کن انقلاب ثابت ہوئی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے خلافت عثمانیہ کے زوال کی اصل وجہ، فرانس اور برطانیہ کے خفیہ معاہدے، عرب بغاوت کا سچ اور سعودی حکومت کے عروج کی مکمل کہانی۔ 1999 میں عثمان بن ارطغرل سے شروع ہونے والی یہ خلافت صرف جنگ جیتنے کا نظام نہیں تھی بلکہ انصاف اور امن کی ایک ایسی خلافت تھی جس میں یہودی اور عیسائی بھی مکمل آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ استنبول، قاہرہ اور دماسکس کے بازاروں میں پوری دنیا سے، خاص طور پر یورپ سے ٹریڈرز آتے، یہاں سب کو تجارت کرنے کی اجازت تھی۔ خلافت عثمانیہ کو سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ تمام تر جو ٹریڈ تھی وہ عثمانی سلطانی کوائن کے تھرو کی جاتی تھی، اور اگر ہم بات کریں خلافت عثمانیہ کے سالانہ ریونیو کی تو وہ 25 سے 30 ملین گولڈ کوائنز تھا، اور اگر ہم اسے آج کے ماڈرن اکانومک ماڈل کے تحت دیکھیں تو یہ تقریباً سالانہ $7 بلین بنتے ہیں، $7 بلین۔ اور اگر بات کریں عثمانیہ خلافت کے ٹوٹل ریونیو تو تقریباً 12 سے 15 بلین ڈالر سالانہ ریونیو تھا۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ہولی رومن امپائر، انگلینڈ، اسپین اور فرانس کے سالانہ ریونیو کی تو اس کے مقابلے میں کافی کم تھا، تقریباً 9.5 بلین ڈالر۔ ٹریڈ کے بعد یورپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی 3 طرح کے ٹیکسز جو کہ یورپینز کو ٹریڈ کرنے کے لیے خلافت عثمانیہ کو دینے پڑتے تھے۔ ان میں سلک روٹس اور پورٹ ٹیکسز تھے، یعنی کہ بندرگاہ کے ٹیکسز۔ یورپ چائنا سے سلک یعنی کہ ریشم اور ہندوستان اور ایران سے مسالے یعنی کہ سپائسز امپورٹ کرتا تھا۔ زمینی راستوں کے ٹیکسز پے کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں بلیک سی یا میڈیٹرینین سی کے تھرو یورپ میں امپورٹ کی جاتی تھی، اس لیے یہاں بھی پورٹ چارجز پے کرنا یورپ کے لیے مجبوری تھی۔ اسلام دشمنی اپنی جگہ، لیکن یورپ کبھی بھی خلافت کو خوشحال نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 1566 میں کہ جس وقت خلافت دنیا کے 3 بر اعظموں میں پھیل چکی تھی اور پوری مسلم امہ کا صرف ایک ہی خلیفہ تھا، اس وقت سلطان سلیمان قانونی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان سلیم دوم تخت نشین ہوا، خلافت کے زوال کی پہلی کڑی۔ سلیم دوم پہلا سلطان تھا جو میدان جنگ سے زیادہ محل کی زندگی کو پریفر کرتا تھا۔ تاریخ انہیں ایک عیش پسند اور غیر جنگجو سلطان کے طور پر یاد کرتی ہے، اور یہیں سے سلطان صرف نام کے سلطان رہ گئے اور اصلی طاقت وزیروں اور پاشاؤں کے پاس چلے گئے۔ بعد کے ادوار میں کئی سلطان آئے مگر ان میں سے اکثر کمزور اور نااہل ہوتے تھے۔ سلطان سلیم کے بعد سلطان محمد سوم اور پھر مراد سوم تخت پر بیٹھا۔ مراد سوم نے تخت پر بیٹھتے ہی سنان پاشا جو کہ ان کے وزیر تھے، ان کے کہنے پر اپنے 19 بھائیوں کو ایک ہی رات میں قتل کروا دیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ 1603 میں پھر سلطان احمد اول کا دور آیا۔ گو کہ یہ پچھلے سلاطین سے کچھ بہتر تھے اور خلافت کو دوبارہ منظم کرنا چاہتے تھے، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ وزیر اور پاشا اصلی طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے۔ ہر نیا سلطان اپنی بقا کے لیے سازشیں کرتا تھا، لیکن ہر وزیر سلطان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا، اور یورپ یہ سب خاموشی سے بیٹھا دیکھ رہا تھا اور حملے کے انتظار میں تھا، اور اب باری تھی یورپ کے چال چلنے کی۔ سن 1606 میں آسٹرین امپائر نے ہنگری کے بڑے علاقے عثمانی کنٹرول سے آزاد کروا لیے، اور پھر 1683 میں ویانا کی ناکامی کے بعد یورپی طاقتیں متحد ہونے لگیں اور عثمانی خلافت کو پیچھے دھکیلنے کے لیے مختلف قسم کی چال چلنے لگی۔ پھر 1699 میں ایک معاہدے کے تحت عثمانی خلافت نے ہنگری، کروشیا اور رومانیہ کے اہم یورپی علاقے کھو دیے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ خلافت کو سب سے زیادہ نقصان اپنے ہی مسلمانوں نے دیا۔ 1745 میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک نے بھی خلافت کو بہت نقصان پہنچایا۔ بظاہر تو یہ ایک عالم دین تھا، لیکن مسلمانوں پر سب سے پہلے کفر اور شرک کے فتوے لگانے والا یہی وہ شخص تھا جس نے بعد میں محمد بن سعود کے ساتھ معاہدہ کر کے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی۔ محمد بن سعود کے پاس طاقت تھی، عرب کے علاقے نجد میں محمد بن سعود کا مکمل کنٹرول تھا۔ برطانیہ نے
محمد بن سعود کو مکمل طور پر سپورٹ کیا اور محمد بن سعود کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ عثمانیوں کے خلاف مکمل طور پر بغاوت کرو اور تمام عرب تمہارا ہوگا۔ ادھر رشینز نے جب دیکھا کہ خلافت عثمانیہ کافی حد تک کمزور ہو چکی ہے تو 1768 میں رشیا بھی میدان میں آ گیا اور بلیک سی سے عثمانی کنٹرول کو ختم کر کے عثمانی علاقوں میں مداخلت کا راستہ اپنے لیے کھول لیا۔ یورپ کے کہنے پر یونان، سربیا اور بلغاریہ کے علاقوں نے بھی بغاوت کر دی۔ 1856 میں برطانیہ مکمل طور پر ہندوستان میں کنٹرول حاصل کر چکا تھا۔ عثمانی خلافت اس وقت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ مختلف قسم کی بغاوتیں، اندرونی سازشیں عثمانی سلطنت کو مسلسل کمزور کرتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر یہاں تاریخ نے ہلکی سی کروٹ لی۔ 1876 میں سلطان عبدالحمید ثانی خلافت کے 34ویں سلطان بنے۔ تمام تر حالات سلطان کے سامنے، مسلمان اس وقت مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے، لیکن سلطان نے یہاں سفارت اور اپنی انٹیلیجنس سے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوششیں شروع کی۔ حجاز ریلوے لائنز منصوبہ بھی سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں ہوا۔ اس منصوبے سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ تمام عرب علاقے کہ جہاں پر عثمانی کنٹرول کافی کمزور ہو چکا تھا اب وہ بحال ہونے لگے۔ 1320 کلومیٹر لمبی یہ ریلوے لائن شام سے لے کر مدینہ منورہ تک، جسے آگے مکہ تک پھیلانا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان عبدالحمید ثانی کی یلدز انٹیلیجنس یورپی سفیروں پر کڑی نظر رکھتی اور کسی بھی بغاوت کو وقت سے پہلے ہی کچل دیا جاتا، لیکن برطانیہ اور یورپ کو یہ کامیابیاں منظور نہ تھیں۔ ادھر برطانیہ نے بھی عرب سرداروں کے ساتھ رابطوں کو تیز کیا تاکہ عربوں کو بغاوت کے لیے اکسایا جائے۔ یہ سازشیں یوں ہی چلتی رہی اور پھر 1908 میں عثمانی خلافت کے خلاف وہ انقلاب آیا کہ جس نے خلافت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یونان کے علاقوں سے اٹھنے والی یہ تحریک خلافت عثمانیہ کے خلاف ایک فیصلہ کن انقلاب ثابت ہوئی۔ اس تحریک میں موجود تمام لوگ عثمانی خلافت کے ہی فوجی کمانڈر، بیوروکریٹس اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ انہوں نے خلافت کے نظام کے خلاف سیکولرزم کا نعرہ بلند کیا۔ لوگ جو کہ معاشی تنگی کا شکار تھے، انہوں نے اس تحریک کو اپنا سمجھا، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں صرف سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ 1909 میں سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف آمریت کا مقدمہ چلا کر انہیں باقاعدہ طور پر خلافت سے معزول کر دیا گیا۔ کمال پاشا جو کہ عثمانی فوج کا ایک کمانڈر تھا، جسے اتا ترک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یورپ نے اس شخص سے وہ کام لیا جس سے باقاعدہ طور پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کمال پاشا نے باقاعدہ طور پر خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ اناؤنس کر دیا۔ عرب علاقوں کی حکومت وعدے کے مطابق برطانیہ نے محمد بن سعود کے خاندان کی طرف منتقل کر دی۔ ایجپٹ برطانوی کنٹرول میں چلا گیا۔ الجزائر پر فرانس نے قبضہ کر لیا۔ فلسطین یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا اور اسلامی سلطنت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مسلمانوں کا زوال صرف مسلمانوں کے لالچ کی وجہ سے آیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔